اختیار صاحب، یہ جو مذاکرات کی بات ہے، دیکھیں بڑی اچھی بات کی ہے قاہرہ صاحب نے. بیٹھ کے when you sit across the table تو کوئی نہ کوئی چیزیں شیپ اپ ہو جاتی ہیں، اور ظاہر ہے اختلافات ہوتے ہیں لیکن بیٹھنے سے ہی سارے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. سو ان دس پرٹیکولر کیس جب آپ لوگ ان کو انوائٹ کرتے ہیں پی ٹی آئی والوں کو کہ آ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے جناب ہمارے ساتھ گفتگو کریں، تو وہاں پہ بہت سی ریزرویشنز آ جاتی ہیں. پھر آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، تسی جڑا 8 فروری نو جڑا اتنے کام کرنا ہے کر کے دیکھ لو، اگر آپ کو ریزلٹس مل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. وہ بھی اسی چکر میں ہوں گے شاید پی ٹی آئی والے کہ جناب 8 فروری کو ہم اپنے ذرا مسل پاور شو کر دیں یہاں پہ، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر بات چیت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا کریں گے یا نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد فائنل ڈیسیژن لیں گے. سو آپ بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہیں، یعنی کہ حکومت بھی مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ 8 فروری کو جو انہوں نے اسٹرینتھ شو کرنی ہے کر لیں، تو پھر اس کے بعد ہی بیٹھنا چاہے تو پھر بیٹھ جائیں گے. ایسے ہی ہے یا سم تھنگ ایلس از گوئنگ آن؟ جی سر، میں حکومت کی کیمپ سے پہلا بندہ تھا جب وزیر اعظم نے بیرسٹر گوہر، اچکزئی صاحب، یہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو فواد چودھری صاحب والی ہے، یہ سارے لوگ جب کہہ رہے تھے کہ یار بات کرنی چاہیے بات کرنی چاہیے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے جو اتحادی ہیں کچھ ساتھیوں نے وہاں سے بھی یہ آواز اٹھی. پھر پرائم منسٹر نے ان کو آفر کی، مذاکرات کی، اور اس کے فوراً بعد پھر انہوں نے مذاکرات کو چھوڑ کر یہ لوگ مزاحمت کی سیاست پر نکل پڑے. اب بیرسٹر گوہر اس پارٹی کا چیئرمین ہے، لیکن سہیل آفریدی یا پھر جو پروونشل وہ منسٹرز ہیں 2-4 وغیرہ وغیرہ، وہ لوگ اپنی پارٹی کے چیئرمین کی نہیں سنتے، اور وہ انہوں نے لاہور کی موومنٹ اناؤنس کر دی. پھر کراچی چلے گئے، اچھا لاہور گئے تو بھی گالیاں دیتے گئے، کراچی گئے تو پہلے ان کو ٹوپی اجرک پہنائی گئی، آپ نے دیکھا کہ سب اچھے کی رپورٹ دے رہے تھے، واپس آ رہے تھے تو پیپلز پارٹی کو گالی دے رہے تھے. تو میرے خیال میں سب سے پہلی چیز جو پاکستان تحریک انصاف اگر اس ملک پر کوئی احسان کر سکتی ہے یا کرنا چاہے، تو ان کو معاشرے سے گالی اور گلوچ کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا. لیٹس میک ڈو دس میثاق اخلاق، میثاق ادب و آداب، تہذیب و تمدن، یہ گالی فری کلچر کو ہم آگے انٹروڈیوس کریں لوگوں کو. یہ سوشل میڈیا پہ اپنے بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو کوئی موبائل فون ہی نہیں دے سکتا. آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیچے دیکھیں کہ آپ کو کتنی گالیاں لکھی جاتی ہیں. دس از واٹ عمران خان ڈیڈ، دس از واٹ پی ٹی آئی گیو. ہمارے معاشرے میں یہ پہلے نہیں تھا، پہلے ایسے نہیں تھا. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری مقابلے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے تھے کہ دیر واز نو گالی، اس طرح کی لینگویج. سر، اور اپنے مخالف کو سوشل میڈیا پر گالی دے دے کر خاموش کرانے کا یہ ہنر یہ انہوں نے اپنایا ہے، یہ راستہ انہوں نے لیا ہے. تو میرے خیال میں ان کا سب سے اچھا، اگر یہ کچھ کر سکتے ہیں اس معاشرے کے ساتھ، اگر بہتر کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ اس طرف بڑھے. اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے آپ سے کہتے ہیں جناب کہ الیکشن پہلے کروا لیں، تو کیا آپ اس چیز پہ راضی ہوں گے اختیار صاحب؟ کبھی بھی نہیں، نیور. ان سے ان کی بات کس کیپیسٹی میں ہم مانیں گے؟ یہ اگر کوئی ان میں پاپولر ہے، کوئی ان میں لیڈر ہے، کوئی ان میں وزیر اعظم سابق بنا ہے، وہ تو آر ٹی ایس کے بیٹھنے سے ہوا ہے. نواز شریف کے مینڈیٹ کو چوری کر کے یہ جس طرح حکومت بنائی گئی، تو کیا ان کی حکومت بن سکتی تھی اس کے بغیر؟ نو وے، نیور. تو اس کے بغیر میں تو یہ لوگ اگر کہیں نا کہ مطلب الیکشن میں کہتا ہوں ایک دن بھی پہلے نہیں ہوگا، الیکشن اپنے وقت پر ہوگا. الیکشن کے ان کے مطالبے پر کچھ بھی اس میں نہیں ہوگا. ان کا جو آئینی دستوری رول ہے وہ ادا تو کرے نا. پارلیمنٹ میں ماں سوائے قیدی نمبر 800 کی رہائی کے علاوہ انہوں نے آج تک کوئی بات کی ہے؟ کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں یہ بیٹھے ہیں؟ کوئی ان پٹ انہوں نے دی ہے؟ ان کو کوئی آتا ہی نہیں ہے. جو سٹف اسمبلی میں پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے، ڈو یو تھنک سو رانا صاحب؟ اینڈ کریکٹ می کائرہ صاحب اف آئی ایم رانگ. جو لوگ اس وقت پروونشل اسمبلیز میں بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، what do you think, what do you expect from them؟ کہ وہ لوگ کوئی لیجسلیشن کریں گے یا ان کو لیجسلیشن کی سمجھ آتی ہے؟ جن لوگوں نے زندگی میں کبھی ایک چائنا یا سہراب سائیکل نہیں چلائی تھی، وہ بوئنگ 777 پر بیٹھ گئے. جہاز کا بھی اللہ مالک اور سواریوں کا. قاہرہ صاحب، دیکھا جائے تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ 17 سیٹوں کے ساتھ اسمبلی میں آ کر بیٹھ گئی تھی. اور لیکن ہم نے دیکھا جب پی ٹی آئی کی باری آئی، جب پی ٹی آئی کے خلاف جو کانفرنس ہوئی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس تو 100+ سیٹیں تھیں، وہ انہوں نے بیٹھنا پسند نہیں کیا. اور ڈونٹ یو تھنک کہ ایک یہ بہت بڑا ایک سیٹ بیک تھا اور بہت بڑی غلطی تھی پی ٹی آئی کی؟ اینڈ سیکنڈلی
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلطی تھی تو ابھی جو ساری ایکسرسائز ہو رہی ہے، الیکشن ہوئے، الیکشن کے بعد پھر دوبارہ کرٹیسزم ہوا، وہ ساری ایکسرسائز جو ہے یہ ٹائم ویسٹ ہوا، یا یہ اگر پہلے اسمبلی میں بیٹھے رہتے تو اس وقت پوزیشن ڈیفرنٹ ہوتی، نہ پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی، نہ جناب اس وقت کی حکومت ہوتی، اور اسی وقت ہو سکتا تھا کوئی نہ کوئی چینجز آ جاتی؟ رانا صاحب میں گزارش کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی کا جو سٹائل آف پالیٹکس ہے وہ دنیا میں جس وقت پاپولسٹ پالیٹکس کا ویو ہے، یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اسی کا بالکل ریپلیکا ہے یہاں پہ. وہ پارلیمان کو، وہ عدالتوں کو، وہ باقی ذرائع کو اپنا اس طرح اس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. ان کی جو ساری پالیٹکس ہے وہ سوشل میڈیا اور سوشل پریشر کی بنیاد پہ کھڑی ہے. وہ آج بھی کلیش کی پالیٹکس، میں بار بار کہوں گا کلیش کی پالیٹکس چاہتے ہیں. وہ کنفرنٹ کر کے کوئی ڈیڈ لاک کریٹ کر کے چیزیں بڑھانا چاہتے ہیں. پارلیمنٹری پریکٹس، اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ نے اپنے ملک کو ایک تہذیب یافتہ ڈیموکریسی دینی ہے اور آپ نے لانگ ٹرم پالیٹکس سوچنی ہے، لیکن مجھے انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کے اندر وہ بات ابھی نظر نہیں آ رہی. اس وقت وہ صرف فوکسڈ ہے ٹو گیٹ ریڈ خان صاحب کا جو کیسز ہیں وہ ان سے جان چھوٹے، کہ صرف وہ ایک راستہ اختیار کر رہے ہیں. اگر یہ راستہ رہے گا تو ان کے لیے مسائل بڑھتے رہیں گے. یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. ان کے مسائل میں کمی نہیں ہوگی. اگر وہ ماضی کو دیکھ رہے ہیں تو ماضی میں بھی میں پھر کہوں گا کہ ہم ضیاء الحق کے خلاف، ہم پرویز مشرف کے خلاف، ہم بے شمار ڈکٹیٹرز کے خلاف موومنٹ چلاتے رہے، لیکن وہ موومنٹ الٹیمیٹلی جب سیاسی جماعتوں کا اکٹھ ہوا، فورمز بنے، ایم آر ڈی، اے آر ڈی یا اس طرح کے باقی فورم بنے، انہی کے نتیجے میں جا کے کچھ بہتریاں آئیں. ادروائز کلیش اور دباؤ کے ذریعے ہم کوئی بڑا بریک تھرو نہیں کر سکے تھے. ہمیں تو سبق آ چکا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ اس طرح کا سبق سیکھنے کو تیار نہیں ہے. ان کے خیال میں وہ انقلاب لانے کے موڈ میں ہے. انقلاب کے آپ جانتے ہی ہیں مجھ سے بہتر کہ انقلاب دنیا میں کہاں کہاں آیا، انقلاب کے کیا نقصانات ہوئے، کیا ثمرات ملے. اور بہت ساری جگہوں پہ، بلکہ بہت بڑی تعداد میں جگہوں پہ انقلاب کی کوششیں ہوئیں، فیل ہوا، اور اس کے جو نقصانات ہوئے وہ ان گنت تھے. ہمارے دوستوں کو خدا نہ خواستہ ایسے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ جس انقلاب کے دائی ہیں وہ انقلاب نہ ان کی پالیٹکس میں ہے، نہ اس کے لیے یہ تیار ہیں، نہ یہ پاسبل ہے.